باپ اور بیٹا روح القدس کے نام پر آمین۔ زندہ خداوند کا زندہ کلام۔ احبار کی کتاب اس کا 16 باب، یوم کفارہ۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کلام کیا بعد اس کے کہ ہارون کے 2 بیٹے خداوند کے سامنے نظر لائے اور مر گئے، تو خداوند نے موسیٰ کو فرمایا کہ اپنے بھائی ہارون سے کہہ کہ ہر وقت پاک ترین جگہ میں پردہ کے اندر رحمگاہ کے پاس جو صندوق پر ہے نہ آئیں تاکہ مر نہ جائیں، کیونکہ میں بادل میں رحمگاہ کے اوپر ظاہر ہوں گا۔ ہارون پاک ترین جگہ کے اندر یوں آئے کہ پہلے ایک بچڑا خطا کی قربانی کے لیے اور ایک مینڈا سوختنی قربانی کے لیے گزارن۔ وہ پاک کتان کا کرتا پہنے اور اس کے بدن پر کتان کا پجامہ ہو اور کتان کے کمر بند سے اس کی کمر بندی ہو اور سر پر کتانی امامہ باندھے۔ یہ مقدس کپڑے ہیں، وہ اپنا بدن پانی سے دھوئے اور انہیں پہنے۔ اور بنی اسرائیل کی جماعت سے 2 بکرے خطا کی قربانی کے لیے اور ایک مینڈا سوختنی قربانی کے لیے لے۔ تب ہارون خطا کا بچڑا جو اس کے اپنے لیے ہے چڑھائے اور اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے۔ تب دونوں بکروں کو لے اور انہیں حضوری کے خیمہ کے دروازہ پر خداوند کے سامنے کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں پر کوڑا ڈالے، ایک خداوند کے لیے اور دوسرا عزرائیل کے لیے۔ تو جس بکرے پر خداوند کے لیے کوڑا پڑا، ہارون اسے خطا کی قربانی کے طور پر چڑھائے، اور جس بکرے پر عزرائیل کا کوڑا پڑا اسے خداوند کے سامنے زندہ کھڑا کرے تاکہ اس سے کفارہ دیا جائے، اور اسے عزرائیل کے لیے بیابان میں بھیج دے۔ اور ہارون خطا کے بچڑے کو جو اس کے اپنے واسطے ہے چڑھائے، اور اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، اور خطا کے اپنے بچڑے کو ذبح کرے۔ تب ایک بخور سوز لے کر اسے اس آگ کے انگاروں سے بھرے جو خداوند کے سامنے مذبح پر ہے، اور اپنی دونوں مٹھیاں خوشبودار کوٹے ہوئے بخور سے بھر لے اور پردہ کے اندر داخل ہو، اور وہ بخور خداوند کے سامنے آگ پر ڈالے، یہاں تک کہ بخور کا دھواں رحمگاہ کو جو صندوق شہادت کے اوپر ہے چھپا دے تاکہ نہ مرے۔ تب بچڑے کے خون میں سے لے اور اپنی انگلی سے رحمگاہ پر مشرق کی طرف چھڑکے، اور خون میں سے 7 دفعہ اپنی انگلی سے رحمگاہ کے آگے چھڑکے۔ تب خطا کے بکرے کو جو قوم کے لیے ہے ذبح کرے، اور اس کا خون لے کر پردہ کے اندر داخل ہو، اور اس سے ایسا کرے جیسا بچڑے کے لیے کیا تھا، اسے رحمگاہ پر اور اس کے آگے چھڑکے۔ اور وہ مقدس کے لیے بنی اسرائیل کی نجاستوں اور ان کے قصوروں اور ان کے گناہوں کے باعث کفارہ دے، اور حضوری کے خیمہ کے لیے بھی جو ان کی نجاستوں کے درمیان ان کے بیچ میں قائم کیا گیا ہے ایسا ہی کرے۔ اور حضوری کے خیمہ کے اندر کوئی نہ ہو جس وقت سے کہ وہ داخل ہو کہ مقدس میں کفارہ دے، اس وقت تک کہ وہ باہر نہ نکلے، کہ اپنے لیے اور اپنے گھر کے لیے اور اسرائیل کی ساری جماعت کے لیے کفارہ دے۔ تب وہ نکل کر مذبح کے پاس جو خداوند کے آگے ہے آئے،
اور اس کے لیے کفارہ دے، اور بچڑے کے خون اور بکرے کے خون میں سے لے کر مذبح کے سینگوں پر چاروں طرف لگائے، اور اپنی انگلی سے اس پر 7 دفعہ خون چھڑکے اور اسے پاک کرے، اور بنی اسرائیل کی نجاست سے اسے مقدس کرے۔ اور جب وہ مقدس اور حضوری کے خیمہ اور مذبح کا کفارہ دے چکے تو زندہ بکرے کو نزدیک لائے، اور ہارون اس کے سر پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور بنی اسرائیل کے سب گناہوں اور تقصیروں اور خطاؤں کا اس پر اقرار کرے اور بکرے کے سر پر انہیں رکھے۔ تب اسے ایک مقرر شدہ مرد کے ہاتھ بیابان میں بھیج دے، اور بکرا اس کے سارے گناہ اٹھا کر ویران زمین کو لے جائے گا۔ تب وہ بکرے کو بیابان میں چھوڑ دے۔ تب ہارون حضوری کے خیمہ کے اندر آئے اور کتانی کپڑے جو اس نے مقدس میں داخل ہوتے وقت پہنے تھے اتارے اور انہیں وہاں چھوڑے۔ تب پاک جگہ میں اپنا بدن پانی سے دھوئے اور اپنے کپڑے پہنے اور باہر نکلے۔ تب اپنی سوختنی قربانی اور قوم کی سوختنی قربانی گزارن اور اپنے لیے اور قوم کے لیے کفارہ دے، اور خطا کی چربی مذبح پر جلائے۔ اور وہ جس نے عزیل کا بکرا چھوڑا وہ اپنے کپڑے دھوئے اور پانی سے غسل کرے، اور بعد اس کے خیمہ گاہ میں داخل ہو۔ اور خطا کا بچڑا اور خطا کا بکرا جن کا خون کفارہ کے لیے مقدس میں داخل کیا گیا، انہیں خیمہ گاہ سے باہر لے جائیں، اور ان کی کھالیں اور ان کا گوشت اور ان کی الاش آگ سے جلائی جائے۔ اور وہ جس نے انہیں جلایا اپنے کپڑے دھوئے اور اپنا بدن پانی سے دھوئے، اور اس کے بعد خیمہ گاہ میں داخل ہو۔ یہ تمہارے لیے ابدی فرض ہوگا کہ 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو تم میں سے ہر ایک، کیا دیسی کیا پردیسی، نفس کشی کرے اور کوئی کام نہ کرے، کیونکہ اس روز تمہاری پاکیزگی کے لیے تمہارے واسطے کفارہ دیا جائے گا۔ تب تم اپنے سارے گناہوں سے خداوند کے آگے پاک ہو جاؤ گے۔ یہ تمہارے لیے تعطیل کا سبت ہوگا۔ اس دن تم نفس کشی کرو، یہ ابدی فرض ہوگا۔ اور کاہن جو ممسوک ہے اور جس کے ہاتھوں کی تصدیق کی گئی ہے کہ اپنے باپ کی جگہ کہانت کا کام کرے، کفارہ دے گا اور کتانی کپڑے یعنی مقدس کپڑے پہنے گا، اور وہ مقدس کے لیے اور حضوری کے خیمہ کے لیے اور مذبح کے لیے اور کاہن کے لیے اور ساری قوم کے لیے کفارہ دے گا۔ یہ تمہارے لیے ابدی فرض ہوگا کہ بنی اسرائیل کے سب گناہوں کے لیے سال میں 1 دفعہ کفارہ دیا جائے، سو جیسا خداوند نے موسیٰ کو حکم دیا اس نے کیا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔